نوکر حضور کے نہیں کم بے شمار یہ بوز امس دو یمس علم پھوک کھوتمت زیرہ یمس زیرہ علم پھوک کھوتمت امس پہ یہ پھوک ذرا والن اما ام ترو کم دپنس وۄنۍ کیٛاہ چھُ کران دپنس فتوا چھُس دِوان لُکن دپنس کمہِ پٮ۪ٹھ دپنس مےٚ چھُ پیوان کِتاب وٕچھِنۍ پتہٕ پیوان لُکن دیُن کیٛاہ فتوا دپنس اچھا ٹھیٖک أمۍ تُج یِم کِتاب أمِس اوس دٔریاوا اَتٮ۪تھ آبہٕ کۄلا اَتٮ۪تھ أمۍ تُج یِم کِتاب تہٕ لایَن أتی فرماوان مولائی روم ووتُس دپنس مچا یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ دپنس چانہِ سورُے علم ژھُنُم یتھ منٛز فرمونا بہٕ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ لُکھ ژھانڈن فتوا دپنس ادٕ وۄنۍ کیٛاہ دٔلیٖل دپنس مےٚ دِتہٕ یِم کِتابہٕ واپس اورٕ ووتُس مولائی رومس شمس تبریزی واپس امہِ پتہٕ روٚٹُن پننِس نالہٕ مچہِ امہِ پتہٕ کوٚرُن اتھ کِتابن حُکم دوٚپنس اے آب یِم مےٚ کِتابہٕ یورٕ دِژمے یِم دِ اورٕ واپس یہ ولیوں کا کمال ہے یہ تیرا میرا نہیں ہوتا یہ ان کا ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا یہ ان کا کمال ہوتا ہے رب دپن فرضوں کے ساتھ تو یہ میرے قریب ہوتے ہی ہیں لیکن جب یہ نوافل پڑھتے ہیں جب یہ نوافل پڑھتے ہیں پھر یہ میرے قریب ہو جاتے ہیں پھر میں ان سے کہتا ہوں مانگو مانگو کیا مانگنا ہے رب تمہیں عطا کرے گا اسی لیے میرے نبی نے فرمایا احرام باندھے ہوئے ہیں صحابہ ونن پنین صحابن میرے صحابوں میں ونیوں آج کون سا دن ہے آج کون سا دن ہے صحابہ نے اختیار کیا احتیاط کیا کیوں دبک یمن چھ احرام گنڈیت یمن چھ پتہ آج چھ حجک ایام چلن نبی چھ فرماون صحابن میں ونیوں اے میانو صحابوں آج کون سے دن ہیں آج کون سا مہینہ ہے کیا صحابوں کو پتہ نہیں آج ذی الحجہ ہے صحابوں کو پتا تھا ذی الحجہ چل رہا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا خاموش جواب اور میرے نبی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے جس میں تم کھڑے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے اے میانو صحابوں میں ونیوں یہ کچھ ریت چو چلن یہ کچھ دو چو چلن یم کم ایام چو چلن ساری باتیں صحابہ کو پتا ہے لیکن بولنے سے قاصر ہے ملما کہے صحابوں تم نے بولا کیوں نہیں دبن ہم کیا بولتے اگر نبی کہتا ہم کہتے یہ مکہ ہے نبی کہتا نہیں مکہ نہیں مدینہ ہے اس کا کہنا ہی تھا رب مدینہ بنا لیتا سنت اللہ میرے جوانوں میرے عزیزوں غور کر لے اسی لیے میرے رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اے نبی زبان تو تیری ہے اے نبی زبان تو تیری ہے اے نبی بولنا تو تیرا ہے ہلانا تو تیرا ہے لیکن کلام خدا کا ہے صحابہ نے کہا اگر ہم نے کہہ دیا یہ ماہ ذی الحجہ ہے نبی نے کہا نہیں نہیں ماہ ذی الحجہ نہیں ماہ رمضان ہے نبی کا کہنا تھا تو اللہ اسی وقت رمضان بنا لیتا تو میرے صحابوں تم نے کیا کیا دپنے سے ہوا پیارن جب نبی ہی بول لیتا ذی الحجہ ہے تو ہم مان لیتے جب تک نبی نہ کہتا ہم نہیں کہتے جب تک نبی نہ فرماتے ہم نہیں فرماتے اے صحابہ یہ کیا ہے دبک ادب نبی احترام نبی تعظیم نبی قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ نے فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو میرے نبی کی تعظیم کرو مولا کیسی تعظیم کرنی ہے جیسے مکہ کی کرتے ہیں دپن مکہ کی تو کرتے ہو کعبہ کی تو کرتے ہو لیکن جب کعبہ کے پاس جاتے ہو اس کو جب تعظیم کرو تو حد میں کر لینا کس میں حد میں کر لینا مقام ابراہیم پہ جاؤ تعظیم کرو گے تو حد میں کر لینا صفا مروہ پہ جاؤ گے تعظیم کرنا لیکن حد میں کر لینا لیکن جب نبی کی باری آئے
جب حضور کی باری آئے یہاں حد نہیں، حد سے تجاوز کر لینا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی اپنی بینی مبارک صاف فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بینی مبارک یعنی ناک اپنا مصطفیٰ صاف کر رہا ہے۔ یہ ناک صاف کرنا، حضور تو ناک صاف فرما رہے، لیکن صحابہ 1400 صحابہ جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی ہے، جس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے، جس کو میرے نبی نے فرمایا یہ وہ علی ہے، یہ وہ علی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم شہر ہوں اور اس علم شہر کا دروازہ میرے علی ہے۔ یہ علی بھی بیٹھا ہے۔ جب حضور بین مبارک صاحب فرما رہے یہ نبی پاک علیہ السلام چو نشت مبارک کرن صاحب بین مبارک کرن صاحب فرمان حضور چو صاحب کرن صدا شد صحابہ چو بین نشت مبارک دارن، اے صحابہ کرنا کیا ہے؟ دبک ہمیں تو یہ پانی نیچے نہیں گرانا ہے، یہ تو مستعمل پانی ہے، کرنا کیا ہے؟ دبک ابھی تک تو یہ مستعمل تھا، ابھی تک تو یہ پانی تھا، جو ہی اس پانی نے حضور سے ٹچ کر لیا اب یہ پانی نہیں آب شفا بن گیا، اب یہ پانی نہیں آب شفا بن گیا۔ مدمک کیسے؟ دبک حضور سے ٹچ کر گیا، حضور یہ دیکھ رہے جبریل نہیں آیا، اے صحابہ کر کیا رہے ہو؟ اگر تمہیں ملنا ہی ہے خانہ کعبہ کی گلاب کو اپنے جسموں سے مل لو، شفا یاب ہو جاؤ گے، لیکن ان کو پتا ہے کعبے کی گلاب کو عظمت ملی تو نبی کے صدقے۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اے حجر اسود یتن ژٕ بہٕ چھُسے بوس کرن امہِ موجوب ژٕ چھکھ جنتٕچ کٔنۍ۔ دوٚپُس اے امیر المومنین تیٚلہِ کیا؟ دوٚپُن بہٕ چھُسے امہِ موجوب بوس دِوان کہ میں نے نبی کو تجھے بوسا کرتے دیکھا ہے۔ کہ فاروق اعظم کا عقیدہ تو وقت کیوں میانو جوانو میانو عزیزو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیابی چکمن مومنن، کامیابی چ مومنن، کامرانی چ مومنن، فلاح چ مومنن، تقوی چ مومنن، عزت چ مومنن، وقار چ مومنن۔ میرا مولا بھی مومن ہے کون؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن گئی تمہیں یم نمازن منز کھوچن کمس۔ تو یہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ ولی۔ یہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ انبیاء۔ یہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ شہداء۔ یہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ صالحین۔ ان چار گروہوں کی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، کہا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کو رب نے انعام کیا، انعام سے نوازا۔ مولا یہ انعام ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وعد لہم جنات تجری، میں ان کو وعدہ دیتا ہوں، کن کو؟ مومنوں کو۔ ہاں میں ان مومنوں کو وعدہ دیتا ہوں۔ مولا کس چیز کا وعدہ؟ رب فرماون دپن یمی چیزوں جز بھی ایمن وعدہ دیون کمیک وعدہ میانی خدای دپن وعدہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کیونکہ یہ موچن دنیا ترجیح دسمت کبھی نہیں، انہوں نے دنیا کو گلے کبھی نہیں لگایا۔ تمی وہ جبریل امین قرآن ہے دمنا میانی نبی سوانی من لکن قل متاع الدنیا قلیل، سوانی من لکن دبک مپکی و دنیا بد یہ دنیا قلیل ہے چھے، اس دنیا کو فنا ہونی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا
فان یہ دنیا چھ مٹن وول، یہ دنیا چھ فنا گسن وول، اور دنیا میں گناہ کرنے والے میرے جوان واپس آ جا، ولیوں کا دامن لے لے، اعلیٰ حضرت کا دامن لے لے، کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ دامن ہے جو تجھے اللہ اور رسول سے ملا دے گا، یہی وہ دامن ہے۔ اے وقت کے میرے جوان آ جاؤ، بے حیائی سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، میرا خوف اپنے دل میں پیدا کر، پھر دیکھ رزق میں ان راستوں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ سکھائے چک رزق باپت پریشان، سکھائے چک رزق باپت حیران، سکھائے چک رزق باپت در در کی ٹھوکرے کھمن، وجہ چیو ہے کہ تیرے دل میں ابھی خوف خدا پیدا نہیں ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ خاتون یہ مصباح چوہیس پھاک گئی تو فکر آئی، یہ ہے گیا کس بادشاہ بنی اسرائیل دبنا آئی بادشاہ میں دکھنا بچن کیوں کیا تھا، فرماونی تھی اندر نبر دراو یہ مالدار، ایم ترون اس خاتون کن نظر، یہ خاتون کن نظر ترون، یہ خاتون از خوبصورت وارا، حسین اسوارا، جمیل اسواریا، یہ لیم بادشاہ مالدار ترون نظر، ایم اس خاتون کن دبنا بجی میں جمال مگر میں سچی گناہ کروں، بجی میں مال مگر میں سچی گناہ کروں۔ یہ خاتون بس اور واپس تم نے یہ سودا میں کبھی نہیں کروں گی، اللہ یا گھر واپس گھر واپس، اس نے گھر میں بچوں کو بھوکا دیکھا رو رہے ہیں، کہا ماں تو خالی ہاتھ واپس آئی کا بیٹے، وہاں سودا اس چیز کو کی جاتی ہے جس کو میں نے عمر بھر حفاظت کرنے کی تھام لی تھی، آج تک میں نے اپنی عصمت کو بچا کے رکھا ہے، تج سودا بے قدام چلن میانو گبرو فرمانے ماج کرم مجھ پنجن بچن ہی ممتا، یہ ممتا بہت 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 درد بری ہوتی ہے، آج چنیا چو پنج ماج دیوان چوبت مگر خیال چھسن گسن، امیچ پتا زیریا ببنیول پانا یود بوڑ انسان، آمیانی وقت کی جوانا جب تو چھوٹا ہوا کرتا تھا تیری ماں خدا کی قسم تجھے گود میں لیے ہوئی ہوتی تھی، اللہ تو ماں کے گود میں پیشاب کرتا تھا، سب 10 آدمی کھانا کھا رہے ہوتے تھے لیکن یہ ماں اٹھ کے چلی جاتی تھی، ماں کہاں جانا ہے بچے نے پیشاب کر لیا ہے، اب ماں اس کو دھونے کے لیے جا رہی ہے، جب واپس آتی ہے تو کھانا بھول جاتی ہے، ماں کھانا نہیں کھانا، کہاں نہیں کھاؤں گی پہلے بچے کو دودھ پلاؤں گی، اللہ ماں کھانا کب کھاؤں گی، مجھے اپنی کھانے کی نہیں پڑی ہے، لیکن آج کل کے جوان کو کہو ماں بلا رہی ہیں، کہہ رہا ہے چھوڑ دو یہ ماں، اس کو تو اسی میں نکلا ہوا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا اپنی ماں کے سامنے۔ جب بزرگوں کو ماں باپ چلے جاتے تھے تو یہ روتے تھے، یہ منن تو کیا چھو ودن تو کیا چھو اشتراول دم نہ گشنا میں موجو ودن کیا اس دراو مول تو موج تل کیا جل چھو ودن تو بک جنتک دروازہ گر خدایان بند، جنتک دروازہ گر پروردگارن بند۔ اے وقت کے میرے جوان خدا را انصاف کر، انصاف کر، یہ بنی اسرائیل خاتون یلی من بچن نچوت، اے مجھم بچ سڑ سڑ کرن، یہ درائی بے امین مالدار دکھنا کیا سا مجھ بچ ودن، ننن بجی میں مگر گناہ چکرن، یا اور واپس بے اے مجھ بے بچ ودا بچو دبل موجی، پھر بھی خالی آت آئی، دبل بچو گبرو تچو سودا کتا، میں یہ سودا کبھی نہیں کر سکتی، اللہ فرمایا یہ موج وسی من بچل دمنا گبرو بنایا کون یہ سودا کرت، مگر یہ لی موج بے گئے مل مالدار اس نزدیک قریب 3 ملہ ڈیل گئے اندر زائی دمنا اے مالدار دکھنا کیسا مین بچ فاقائی، یہ وہ تس مالدار دب میں نے بھجم مگر میں سوچ چھو گناہ کرن، یہ خاتون گئی مجبور گناہ کرنے خاطر، یہ چاہے اندر دبنس اگر سے ات پر چھک رئیس وال بچس گناہ کرنے خاطر تیار، کن کے خاطر؟ بچوں کے خاطر، کن کے خاطر؟ اولاد کے خاطر، لیکن اولاد کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ فرماونی تھی خاتون اندر جائے،
اندر یلسایم کر دار بند امس دو بادشاہ دنس کر سا میانہ محل خانک ساری درواز بند سارے دار کر بند یلسایم کر سارے درواز بند سارے دار کرن بند پرد ترون پاور کورن بند سون کورن چھت یل اندر ژائی بادشاہ یہ مالدار آو قریب امس خاتونی تھر تھر منز امس دوپن بادشاہ دپن ونے دار تہ بند کر ونے دروازہ تہ بند کر ونے سوری گر بند ژٕ کیازِ چھے وۄنۍ تھر تھر دپن بادشاہ اکھ دٲر گٔے نہٕ مےٚ بند کینٛہہ بادشاہ اکھ دٲر گٔے نہٕ مےٚ بند کینٛہہ دپن وہ کون سی کھڑکی ہے میرے محل خانے کی دپن جو بند نہیں ہوئی دپن نہ تجھ سے بند ہو سکتی ہے نہ مجھ سے بند ہو سکتی ہے دپن خاتون وہ کون سی کھڑکی ہے دپن وہ میرے پروردگار کی کھڑکی ہے جب اللہ مجھے قیامت کے دن کھڑا کرے گا بولے گا بتا تو نے گناہ کیوں کیا میں کیا جواب دوں گی واسطہ اللہ پشیمان پریشان اس لیے بادشاہ میں خوف تمس پروردگار سن اس رب میں قیامت کی دو کھڑا کر تو کیا ون تمس امس بادشاہ گو خوف خدا پد دپن اے خاتون غریب ہونے کی صورت میں غریب ہونے کے ناطے تجھے اللہ کا اتنا خوف ہے تو میرے رب نے مجھے اتنا دیا تو مجھے کتنا خوف ہونا چاہیے جا میری بہن جتنا مال تجھے چاہیے لے جا میں تجھ سے یہ سودا نہیں مانگ رہا ہوں فرمایا ادھر آئی اور یہ مال ہے تو یہ گئی گھر ایم بادشاہ طرف جا نماز لوگن ودن اللہ تعالیٰ سے بارگاہ جب رب سن بارگاہ منزل ودن لوگن ایم پتہ صبح کیون منز گژھن موسیٰ کلیم اللہ رب سید کلام کرنے رب چھو دپن موسیٰ کلام بعد میں کریں گے لیکن پہلے میرے نیکوکار بندے کو سلام بھیج موسیٰ مولا مجھے اس کا پتہ تو دے دے مجھے اس کا ایڈریس تو دے دے رب چھو دپن فلانی جگہ فلانی رہنے والا ہے جب موسیٰ قریب گیا تو وہاں یہی بدکار انسان کو پایا تو مولا یہ تو بدکار تھا یہ تو بے حیا تھا یہ تو شرابی تھا زنا کرنے والا تھا موسیٰ تھا لیکن اب نہیں ہے تھا لیکن اب نہیں ہے تو مولا کیسے کل رات اس کے بعد ایک خاتون آئی تھی اس نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا طے ہو گیا تھا جب یہ گناہ کرنے کے قریب ہو گیا جب یہ بے حیائی کے قریب ہونے لگا تو اس کی رب کو اس کو رب یاد آ گیا اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا ڈالا اس نے رات میں توبہ کر لی میں نے پچھلے تمام سارے گناہ اس کے معاف کر دیے اے موسیٰ اس کی توبہ رب نے قبول کر لیے تو وقت کیوں میانو جوانوں میانو عزیزوں میانو بزرگوں تو دوستوں اللہ فرماتا ہے کامیاب چھتی ملک یم خوزن آسن کاتمان نمازن ملتی کمیس ذات پاک حضرت اللہ تمی گر قرآنن بیان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ یلیم خدا سنیل دربار اسمل چھ کھڑا گزن یلی اللہ تعالیٰ سنیل دربار اسمل چھ کھڑا گزن اور ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور ام پچیم پنج نفس کرن کنٹرول کا اسی لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء اے جوانوں اگر تم میں سے کسی کو نکاح کرنے کی استطاعت ہے طاقت ہے تو وہ کیا کرے نکاح کرے اے نبی اللہ کیوں فرمایا نکاح تجھے دو چیزوں سے ضرور بچائے گا پہلا کہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی جب آنکھ بچ جائے گی تو دل خود بخود بچ جائے گا امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ یہ 6 سال کا بچہ تھا جب نکل گیا تو آگے سے عورتیں کیا دھو رہی تھی کپڑے جب کپڑے دھو رہی تھی تو امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ
نکل پڑے تو اس نے کیا کیا، اس جبے کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ دیا. کہا اے احمد رضا، جس چیز کو چھپانا تھا اس کو ننگا کر دیا، جس کو نہیں چھپانا تھا اسی کو چھپا لیے. کہا اے نادان بچیوں، لڑکیوں، میں نے جو کیا صحیح کیا، میں نے آنکھوں کو ہی چھپا لیا، دل خود بخود مطمئن ہو گیا، شرمگاہ پہ نوبت ہی نہیں آئی. تو پہلا چیز انسان کی آنکھیں ہیں جو انسان کو گناہ بچاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو، جس کو طاقت ہو وہ کیا کرے، نکاح کرے. لیکن آج کل تو نکاح کرنے کے بعد ہی انسان بگڑ جاتا ہے. جنہوں نے نکاح کیے وہی تو بگڑ جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، آخر ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم سنت مصطفیٰ کو فالو نہیں کرتے. ورنہ قرآن ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روم کا ایک قاصد آیا. کس آؤ؟ روم قاصد آؤ سیدنا فاروق اعظمس ملنے، مگر یہ قاصد چھن مسلمان کی، یہ عیسائی. کیا چھو؟ یہ عیسائی. فرمان یہ تھی مسلمان مدینس من ووت، ام دو مدین کے روزن والن میں ہے تو امیر المومنین سن محل، میں امیر المومنین سن محل. فرماوان میں مدینک صحابہ دوست سے کیا چی کرن دنگ میں چھو سمکن امیر المومنینس، مسلمانن ہندس بادشاہ چھو میں سمکن. یہ چھو سو امیر المومنین یس نصف دنیا سوس کرن حکومت. کچھ نصف دنیا سوس حکومت کران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھی، خلیفہ دوم. فرماوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ازدی شلی روم قاصد آو سمکھت. فرماوا تو قریب کو نزدیک ہو، امی زبک اے روم کے قاصد، جس امیر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ کسی محل خانے میں نہیں ملے گا، وہ کسی بنگلے میں نہیں ملے گا، وہ کسی بڑے پلنگ پہ نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو نبی کی مسجد میں ملے گا. اگر ملے گا تو کہاں ملے گا؟ مسجد نبوی میں ملے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ تھی روم قاصد میں سمکھن کو. فرماون یہ صاحب اندر مسجد نبوی اندر آتی وچن چار پائی بیڑ خضر جلن ہی چار پائی بیڑن امیر المومنین انترو مدارا شاندس تلکنچ خام سیر. شاندس تلکنچ خام سیر امیر المومنین یلی خام سیر شاندس تلکنچ. فرماون امی چھت پیوندار لباس لگت یتی اندر زاو ام وچت امیر المومنین شنگد ام پرزنون کے ادرا واپس اندر نبر دبنک مدینہ کے رہنے والوں، میں نے تو تمہیں امیر کا پتہ بتایا تھا، تم نے تو مجھے فقیر کا پتہ بتا دیا. کہا اے روم کے قاصد، جس کو تو فقیر سمجھ بیٹھا ہے حقیقت میں وہی ہمارا امیر ہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، لگے اعلی حضرت، زندہ باد، تانے اولیاء، زندہ باد. تو وقت کیوں میں آنے عزیز ہو یہ روم قاصد اندر ساو. فرماون اندر یل داخل کو اچھو تھلی تھلی وچھن کمیس فاروق رضی اللہ عنہ یہ گو بیدار کون ہو؟ میں روم کا قاصد ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. روم کے قاصد کو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے. فاروق اعظم نے کہا رلایا کس نے؟ کہا تیرے حلیے نے. سبحان اللہ، تیرے حلیے نے مجھے رلا دیا. اے امیر مجھے یہ بتا، میں نے بہت بڑے بڑے قیصر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن تموش میں بڑن بڑن پلنگن بیڑ، تموش میں بڑن بڑن مسندن بیڑ، تموش میں اعلیٰ لذیذ کھین چن کھون، لیکن آج پہلی مرتبہ وہ امیر دیکھا جو کھجور کی چٹائی پہ سوتے ہوئے اور ایک خام اینٹ کو اپنی شاند بنا رکھے ہیں. اے امیر مجھے یہ بتا یہ طریقہ ملا کہاں سے، دیا کس نے؟ امیر نے کہا قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے نبی کو طریقے کو فالو کر کے رکھا ہے، میں نے حضور کے طریقے کو لے کے رکھا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، فلاح لینی ہے، مرتبہ لینا ہے، عظمت لینی ہے، شان لینی ہے، تو نبی کا طریقہ لے لو۔ نبی کے طریقے میں عظمت بھی ہے، شان بھی ہے، رتبہ بھی ہے، وقار بھی ہے، منصبہ بھی ہے، قبول بھی ہے۔ لیکن جب تم نبی کا طریقہ اپناؤ گے، ورنہ کٹائی یہودیوں کو کرے گا اور نعرہ نبی کا دے گا، داڑھی یہودیوں کی رکھے گا اور نعرہ حضور کا دے گا، کیسے چلے گا؟ کیسا چلے گا؟ نہیں، آپ کو تو تن من دھن قربان کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، تن من دھن قربان کرنا پڑے گا، آپ کو تو حقیقی سنی مسلمان بننا ہی پڑے گا، بے شک سنی مسلمان بننا پڑے گا۔ بریلی کے در پہ تمہیں جانا پڑے گا، تبھی سنیت کی پہچان ہو جائے گی، ورنہ تو آج کل تو بہت سارے سنی بن کے نکل گئے ہیں۔ نکلے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے بھی بہت سارے سنیوں کو دے دیا ہے چندہ، آج تک بہت سارے سنیوں کو انہوں نے کہا کہ ہم بھی سنی ہیں، لیکن ہم چندہ دیتے گئے، لیکن یہاں سے میرے بریلی سے اعلیٰ حضرت اٹھے، کہا اب میں سنیت کی پہچان کرا دوں گا، اب میں سنیت کی پہچان کرا دوں گا۔ میں کیسے؟ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا، جو یا غوث کہنے والا ہوگا، شیخ اللہ عبد القادر جیلانی کہنے والا ہوگا، وہی حقیقت میں سنی ہے، وہی حقیقت میں سنی ہے۔ کسی دھوکے میں نہیں پڑنا، کسی دھوکے میں نہ پڑنا۔ اے وقت کیوں میں نوجوانوں، اے وقت کیوں میں عزیزوں، مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، اولیاء سے جڑ جاؤ، اعلیٰ حضرت کے دربار سے جڑ جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بدل کی حال باب رسول، بدل کی حال رسول نالنی بمزری سین، رسول نالنی بمزری سین، رسول نالنی سوئی از سال سو میں چلی ہے مزون، سوئی از سال سو میں چلی ہے مزون، گرو جگر دود متب آو رسول نالنی، جگر دود متب رسول یہ چم در بار علی، یہ مسنیش کان خلی، یہ چم در بار علی، یہ مسنیش کاج خلی، علم درت بروز رسول نالنی، علم درت بروز رسول نالنی، سوئی از سال سونی میں چلی ہے امزون گرونی، سوئی از سال سونی میں چلی ہے امزون گرو، جگر دود متبہ رسول جگر دود متبہ رسول جگر دود متبہ رسول نالنی، جگر دود متبہ رسول
بس چانی اشی گئی میانی جانانی گوسا شک خان بخانی چانی اشی گئی میانی جانانی گوسا شک خان بخانی وانی لگنوی زنی مردانی گوسا شک خان بخانی وانی لگنوی زنی مردانی گوسا شک خان بخانی چانی اشی گئی میانی جانانی گوسا شک خان بخانی نوری محمد زنی علی بابی حوری عینن سوی الکعبی سوری چمنی دوری عیانی گوسا شک خان بخانی سوری چمنی دوری عیانی گوسا شک خان بخانی نوری خلقت ملکن تورت پورگا پیو صاحبی تورت یور تلی ہے نوری ازدانی گوسا شک خان بخانی وانی لگنوی زنی مردا گوسا شک خان بخانی یہ کلام جو میرا شاہ کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شالیمار میں اس کی زیارت ہے اسی نے یہ کلام لکھا ہے کشمیری میں ہے اللہ تعالیٰ کر قبول انشاءاللہ یہ شو مقبول کلام اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں انشاءاللہ میرا سونن آخرس بیٹ نبن آو میرک فقیر طالب گوس اشکن مشکوی غالب آو میرک فقیر طالب گوس اشکن مشکوی غالب مگر پیوس مرشد یہ تی ونان پان نہ پان بنیوس نہیں کی میں میرا سب تیل کیا دبن پیوہم مرشد صاحبی زانی گوسا شک خان بخانی دبن مرشد والی اس میں رسائی لیکن مرشد ریل نظر کرم تیل گو میں عشق حاصل پیوہم مرشد صاحبی زانی گوسا شک خان بخانی چانی اشی گئی میانی جانا نئی گوسا شک خان بخانی وانی لگنوی زنی مردا نئی گوسا شک خان بخانی تمی قرآن کریمن بیان دبن قد افلح من تزکا کامیاب چیتی میں یہ مو پنن پان کور پاک زکا پاک کرک پنن ظاہر دی کرک پاک حجت ونو قد افلح المؤمنون یہ دیت کرک بیان قد افلح من تزکا کامیاب چیتی میں یہ مو پنن ظاہر دی پاک کور پنن باطن دی پاک ظاہر چگ لوگ دستار لوگ پیٹھل شیروانی تی سوری چیز کر سرما بھی لگایا تیل بھی لگایا داڑھی بھی سجائی خط بھی بنایا لیکن اندر کا جو ہمیں پاک کرنا تھا وہ تو گندا ہی رہ گیا وہ تو گندا ہی رہ گیا اب کرنا کیا ہے دبن جب عالموں کے دربار میں جاؤ تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو کن کی زبانوں کی حفاظت کرو لیکن جب ولیوں کے دربار میں جاؤ اولیاؤں کے دربار میں جاؤ زبان کی دل کی حفاظت کرو دل کی حفاظت کرو محبوب العالم شیخ حمزہ مخدومی کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دو نیاران امسی شو طالب بابا داودی خاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
یہ بابا داودی خاکی طالب کمس محبوب العالمس کوئی مہرانس پہ فرماوا یہ اکہ دہ پکان محبوب العالم اس کشیر ہند چیف جسٹس کیا اس چیف جسٹس ہاں یہ مفتی تھا قاضی القضہ تھا یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی قاضی القضہ لیکن امس مرشد سن ضرورت مرشد آو اپر محبوب العالم کس آو محبوب العالم ام دوپ میون پیر گھس بنن یہ ام کور پنن پان حوالہ محبوب العالمس او تام چھ قاضی القضہ صاحبس واو تی یوان کرنا چھنا او تام چھ امس یوان خاطرداری تی کرنا یل ام دوپ امس دن پیر میں بناو پنن طالب محبوب العالم ووتس دن بہ بناو طالب لیکن یہ شاہی لباس چھ نیبر کڑن یہ شاہی لباس چھ نیبر کڑن یہ گد چھ تراون یہ آرام چھ تراون یہ پٹ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھا نا تو اوپر دیکھ رہا ہے کیا ڈھونڈ رہے ہو کہا کہ ہم اونٹ ڈھونڈ رہے کہا اونٹ چھتوں پہ کہاں ملے گا وہ تو زمین پہ ہوں گے نا کہا اسی لیے رب پلنگ پہ نہیں ملتا رب مسندے پہ نہیں ملتا مسندہ چھوڑنا پڑے گا تبھی رب پاؤ گے تبھی مصطفیٰ کو پاؤ گے لوگ جب تک تمہیں دیوانہ نہ کہیں لوگ جب تک تمہیں پاگل نہ کہیں نبی کے عشق میں کہنے والے کہتے ہیں عاشقوں کو کہنے والے کہتے ہیں یہ پاگل ہے میں نے بولا کیوں کہتے ہو پاگل ہو کہا تم تو بڑے بڑے نعت پڑھ رہے ہو مسجدوں میں اونچے اونچے نعت پڑھ رہے ہو میں نے بولا اگر اس پہ تم ہمیں پاگل کہتے ہو کہنے دو پاگل اس پہ ہمیں منظور ہے میرے نبی نے فرمایا ذکر ایسا کرو لوگ تجھے دیوانہ کہے لوگ تجھے دیوانہ کہے تو اہل سنہ والجماع ہمیں تو دیوانہ ہی کہتے ہیں نا ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نا دیوانے ہیں ہاں ہم دیوانے ہیں لیکن نبی کے عشق کے دیوانے ہیں حضور کے عشق کے دیوانے ہیں کہنے دو کہا مسندے پہ اللہ نہیں ملتا اس کو چھوڑنا پڑے گا ابراہیم بن ادم ترو سوری مسند اتی یہ گو دریاو اس پر ایک دو اتی چھ جامس دیوان کیا ٹیب پنیس جامس چھ دیوان ٹیب حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اور آو امس مام کس آوس مام ام پرزنو ابراہیم بن ادہم دونوں بیٹے وہ مسند ابھی بھی تیرا انتظار کر رہا ہے اٹھ چلا آ تو نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور فقیرانہ زندگی اختیار کر لی کہا مامے جس کو تو بادشاہت کہتا تھا وہ بادشاہت نہیں ہے جس کو تو فقیر کہتا ہے یہی بادشاہت ہے کہا کیسے اس نے اس کی سوئی لے لی اور دریا میں پھینک دی کہا یہ کیا کیا کہا اٹھو اٹھو یہ کام آپ کے لائق نہیں ہے اس نے کہا نہیں آپ نے غلط کیا اب جب سمندر میں پھینکی ان کی مچھلیوں کو بلایا اے سمندر کی مچھلیوں ابراہیم بن ادہم کی سوئی اس میں گئی ہے یہ دے دو ابراہیم بن ادہم کی سوئی دریا میں گئی ہے ذرا اس کو دے دو لوگوں نے مچھلیوں نے سوئیاں دے دی آدھوں نے سونے کی لا لی آدھوں نے پتہ نہیں کون سی لا کے کھڑی گئے کہا نہیں مجھے یہ سونے چاندی کی نہیں چاہیے مجھے وہ اپنی سونی دے دیے جو میں نے یہاں پہ پھینک دی اس سونے چاندی کو کب کو میں نے لات مار دی ہے کہا بابا کہا ماما یہ مرتبہ وہاں پلنگے پہ نہیں تھا جو مرتبہ اس دریا کے کنارے پہ مل گیا سبحان اللہ سلطان العارفی رحمت اللہ تعالی علیہ پکن بابا داودی خاکی رحمت اللہ علیہ در میں بناوک نا پنن طالب در بناوت لیکن مسند چھو یہ چھو پکن امس لگ پھاکتی پکنون تپئی تواریخن من چھو آمد فرماوا کتابن من چھو آمد ام پکنو بابا داودی خاکی تپری یپر امسن نہرز گچھن یپر امسن نہرز گچھن مگر نول ترونس گر سن زین کم سن زین رات تام کیا چیف جسٹس رات تپر قاضی القضہ لیکن آج چھ امسی قاضی القضہ کیا تروت گر سن زین وولن ام پنڈال پیٹھ ام فقر پیٹھ وولن بون
دوپنس ون ہاوے بچے حقیقتی انسانیت کیا چھے. اللہ اکبر. یہ اکمل بون وولن ایک پیر تھا, مجھے یاد بات آ گئی, پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. ایک پیر تھا, اس نے کبھی میں استعمال نہیں کیا تھا زبان پہ, کبھی میں. اس کو میں سے بہت چڑ تھی. کیوں؟ کہا کہ اسی میں نے شیطان کو گمراہ کیا. ٹھیک ہے, بے شک اسی میں نے انسان کو گمراہ کر دیا. ایک آیا, کہا اس نے بہت بڑا پیر بنا کے رکھا, آج تو میں اس کو میں بتا کے ہی رہوں گا, یہ اس کو میں بولنا ہی پڑے گا. ٹھیک, گیا, کہا حضرت شیطان کو کس نے گمراہ کیا, کس لفظ نے گمراہ کیا؟ کس کو کہا؟ پیر صاحب کو, جس نے لفظ قسم کھائی تھی میں یہ میں زبان پہ کبھی نہیں کہوں. اب یہ آیا, سوال کیا, کہا حضرت مجھے یہ بتائیے شیطان کو کس نے گمراہ, کس لفظ نے گمراہ کیا؟ اب اس کو کیا بولنا ہے؟ انا پرستی نے, میں نے. اب یہ بولے گا کیا؟ فرمایا بیٹے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز کے بعد اس مسئلے کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, نماز کے بعد اس مسئلے کا جواب دوں گا. تو نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا, مولانا پیر صاحب کھڑے ہو گئے, کہا کہ ایک شخص سوال کرنے والا آیا تھا, اس نے بھی کہا تھا کہ سوال کیا تھا, وہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت میں. کہا اسی لفظ نے شیطان کو گمراہ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہا یہ کون ہے؟ بولا میں. بولا یہ میں, اسی لفظ نے شیطان کو. اس لیے اس میں کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہ دینا, اس میں کو کبھی جگہ نہیں دینا. انا پرستی کو ختم کر دو. جس نے انا پرستی ہو گئی وہ ختم ہو گیا. انانیت کو چھوڑ دو, انا پرستی کو چھوڑ دو, بس وہی منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں. تو بابا داؤد خاقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انا پرستی سے نیچے لایا. جہاں سے اس کو جے جےکار ہوا کرتا تھا وہیں سے اس کو لے گئے. کہا لوگوں نے ارے کیا ہو گیا, کس فقیر کے پیچھے پڑ گیا, اس نے تو گھوڑے کا زین اس کے نالے میں لگا دیا, اس کے بغلے میں لگا دیا, اب اس کو کیا بنے گا؟ فرمایا چلو ٹھیک ہے. ایک مرتبہ بابا داؤد خاقی کو دل میں خیال ہو گیا, ارے یار میں نے تو غلط کیا. ایک بار اس کو دل میں کیا ہو گیا؟ خیال آیا. کہا کہ میں نے غلط کیا. غلط کیوں کیا؟ کہا نہ خود کھاتے ہیں نہ مجھے کھانے دیتے ہیں. جب آفیسر اچھا خاصا مل جاتا ہے نا ڈپارٹمنٹ میں, تو پھر ملازم بھی کیا کرنے لگتے ہیں؟ شکایت. جس کو حرام کھانے کی یہ ہو, عادت ہو, پھر اس کو کیا ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ آفیسر کے ساتھ شرارت ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کو ارے یار اس کو ٹرانسفر ہی کرا دو, کیونکہ یہ نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے. بابا داؤد خاقی رحمت اللہ علیہ فرماونی کو پنی جائی شج پنجل مذہبن ہائے خدای بکس